قائم رہنے والا ایمان۔ جب ہم خدا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بے اعتقادی کے گناہ سے محتاط رہنا چاہیے۔ میں آپ کی میزبان جیسمن ہوں۔ ہمیں یہ اصول زکریا نامی ایک شخص کی زندگی میں ہوتا دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ میں اس اصول کی آسان الفاظ میں آپ کے لیے وضاحت کرتی ہوں کہ آخر وہاں کیا ہوا تھا۔ زکریا اس وقت کاہن کے فرائض انجام دیتا تھا جب یسوع اس دنیا میں آیا اور بعد میں وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور اس کی بیوی کا نام الشبا تھا۔ لوکا کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں خداوند کی نظر میں راستی سے چلتے تھے۔ یقیناً اس کا مطلب ہے کہ وہ ابراہیم جیسا تھا۔ وہ خدا پر ایمان لائے اور خدا نے یہ اس کے حق میں راست بازی جانا۔ انہوں نے ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات حاصل کی، اور وہ ویسے ہی زندگی گزارتے تھے جو ان کے مطابق ایک دیندار کی زندگی تھی، اور وہ زندگی خدا کی شریعت پر مبنی تھی۔ وہ ویسے ہی تھے جیسا لوکا نے بیان کیا، خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر انہوں نے اولاد کے لیے خدا سے دعا کی، کیونکہ الشبا بانجھ تھی، اور یقیناً وہ کافی عرصہ سے اس بارے میں دعا کرتے ہوں گے، مگر ان کی اولاد نہ ہوئی۔ اب لوکا رسول بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک کاہن تھا تو قرہ کے ذریعے زکریا کا نام نکلا کہ وہ خداوند کے مقدس میں جائے۔ اس زمانے میں اور بہت سے کاہن تھے، اور کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ شاید ایسا موقع ملتا تھا کہ قرہ سے نام نکل آتا اور پاک مقام میں جانے کا تجربہ ہوتا۔ پاک ترین مقام میں نہیں، مگر مقدس میں جانے کا موقع، جو پاک مقام تھا، تاکہ وہاں جا کر بخور جلائے، جو لوگوں کے لیے دعا کرنے کی علامت تھی، اور وہ وہاں خدا کے حضور بخور جلا رہا تھا۔ اور غور کریں کہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ وہ ہیکل کے پاک مقام میں موجود تھا۔ پھر 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا، جبکہ اسی باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی۔ اب وہ کس کے لیے دعا کر رہا تھا؟ ایک بیٹے کے لیے۔ اب میں نہیں جانتی کہ آخری مرتبہ کب اس نے کسی جواب کی امید میں دعا کی ہوگی۔ اب یہ جواب خدا نے خود جبرائیل فرشتہ کے ذریعے بھیجا تھا، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اس کا کیا جواب تھا کہ او خداوند تیرا شکریہ؟ نہیں، بلکہ بے اعتقادی تھا۔ اب زکریا کی بے اعتقادی پر غور کریں۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ شاید وہ بہت عرصہ پہلے دعا کرنا چھوڑ چکے ہوں، کیونکہ انہیں نہیں لگا ہوگا کہ اب یہ ممکن ہے۔ وہ صرف بانجھ ہی نہیں تھی، بلکہ اب وہ بچہ جننے کی عمر سے بھی گزر چکی تھی۔ تو اصل میں وہ جبرائیل فرشتہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرشتہ نے اس سے کیا کہا ہوگا؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم مزاحمت میں کسے جواب دے رہے ہو؟ نہیں، بلکہ اس کا جواب اسی باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ یقیناً یہ وہ کلام تھا جو خدا نے خود بھیجا تھا۔ اب یہاں زکریا کو ایک بہت زبردست پیغام دیا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بے اعتقادی کی حالت میں تھا۔ اگر ہم لوکا پہلے باب کی 20ویں آیت میں پڑھیں، یہاں جبرائیل کا پیغام دکھائی دیتا ہے، اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ دوسرے الفاظ میں، بائبل میں سے پڑھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں
یہ اس کی بے اعتقادی تھی۔ ہمیں تو یہ اس طرف جاتا دکھائی نہیں دیتا، مگر خدا کے کلام کے ذریعے جو اس نے جبرائیل سے کیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ بے یقینی ہے۔ اچھا، اب میں اس سارے کو دہراتی ہوں تاکہ اس کا تسلسل قائم رہے اور سیاق و سباق سمجھا جا سکے۔ ہم اکثر دعا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح کی زندگی؟ زکریا اور الشبہ کی طرح کی زندگی۔ ہمیں بے اعتقادی کے گناہ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہاں ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک دیندار شخص اس کا شکار ہوا۔ اب یہی اصول اگر مریم کے تجربہ کے مطابق دیکھا جائے تو بہت مثبت لگتا ہے۔ اب مریم کا سامنا بھی اسی جبرائیل فرشتے سے ہوا جسے ہم لوکا پہلے باب کی 26ویں سے 32ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ چھٹے مہینہ میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا۔ اب یاد رکھیں، یہ اس کے 6 مہینے کے بعد ہوا جب جبرائیل فرشتہ زکریا کو دکھائی دیا اور اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ وہی فرشتہ پھر مریم کو دکھائی دیا جو ایک کنواری تھی اور یروشلم کے اس علاقے سے 65 میل کی دوری پر تھی جہاں زکریا اور الشبہ رہتے تھے، اور وہ ناصرت میں تھی جو اس کے شمال میں تھا۔ اور خدا نے جبرائیل فرشتہ کے ذریعے کلام کیا اور اس نے کہا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، کیا اب یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر۔ یہی الفاظ اس نے زکریا سے بھی کہے، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب اس کے جواب پر غور کریں، یہ ایک لحاظ سے خاص بیان ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لوکا پہلے باب کی 34 آیت میں، مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ اب جبرائیل کے الفاظ پر غور کریں جو وہ 35 آیت میں وضاحت دیتا ہے۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یہاں ہمیں ایمان پر مبنی بہت ہی زبردست الفاظ ملتے ہیں جو زکریا کے الفاظ کے برعکس ہیں۔ اس نے سادگی سے کہا، میری خواہش ہے کہ کاش میں وہاں ہوتی اور یہ دیکھ اور سن سکتی۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب اگر آپ ان 2 واقعات پر غور کریں تو ان میں کچھ مماثلت ہے۔ جبرائیل فرشتہ دونوں کو دکھائی دیا اور کہا، خوف نہ کر۔ ان دونوں ہی کو مافوق الفطرت کلام دیا گیا، مگر ان کے انوکھے فرق کو دیکھیں۔ پہلی بات، زکریا شادی شدہ تھا، کم از کم اس کے پاس ایک قدرتی ذریعہ تو تھا، جبکہ مریم کنواری تھی۔ دوسری بات، زکریا راست باز اور خدا کا خادم تھا، مریم کے پاس کوئی مذہبی عہدہ نہیں تھا، وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا، اور کیا ایک کاہن نے بھی ایسا سوچا ہوگا؟ مگر میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں نا۔ تیسرا، زکریا نے بیٹے کے لیے دعا کی، جبکہ مریم نے اس قسم کی کوئی دعا نہیں کی۔ کیا آپ ان کے منفرد فرق کو دیکھ رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے ان 2 کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک شخص جس کے پاس ہر وہ وجہ تھی کہ وہ خدا کے کلام پر شک کرے، پھر بھی اس نے ایمان رکھا، اور وہ مریم تھی۔ اور جس کو ایمان رکھنا چاہیے تھا اس نے شک کیا، یعنی زکریا کاہن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں سے یہ اصول ملا، اور میں پھر سے اس اصول کو دہراتی ہوں، اگرچہ ہم خدا میں زندگی گزار رہے ہیں تو بھی ہمیں بے اعتقادی کے گناہ سے محتاط رہنا چاہیے، اور ہم زکریا کی زندگی میں اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ غور و غوص کرنے کے لیے ایک سوال، کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ یاد ہے جب آپ کے پاس خدا کے کلام پر یقین کرنے کی ہر وجہ تھی،
پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، ایسا آخر کیوں ہوا؟ جانتے ہیں اس پر سوچنے میں واقعی وقت لگتا ہے۔ میں نے جب اس پر غور کیا تو میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ کئی مرتبہ شک کرنا آسان ہوتا ہے، تب جب خود سے کچھ کرنے کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ بس ہم ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہی ہمارے ایمان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک یہ زکریا کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ جب سب کچھ ناممکن لگتا ہے تو امید باقی رہتی ہے۔ اسی طرح کسی حد تک خدا پر یقین رکھنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واقعی محتاط رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں کہنا پڑتا ہے، جیسے مرکز 9 باب کی 24 آیت میں دیکھتے ہیں، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو بھی ہمیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شک اور بے اعتقادی کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کا موقع نہ دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ خدا ہم سے ہمدردی سے پیش آتا ہے جب ہم ایسا کہتے ہیں، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔